عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ انا 3 حروف پر مشتمل ایک چھوٹا سا لفظ بڑے سے بڑے، گہرے سے گہرے رشتے کو تباہ کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مخلص انسان نرم ریت پر چلنے والے شخص کی مانند ہوتا ہے، جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی لیکن اس کا نشان موجود رہتا ہے۔ یقین کیجئے اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ قسمت کا لکھا ہی اگر سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعا کی توفیق نہیں دیتا۔ چلنے والے 2 پیروں میں کتنا فرق ہے، ایک آگے اور ایک پیچھے، مگر نہ تو آگے والے کو غرور اور نہ پیچھے والے کی توہین، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پل بھر میں یہ بدلنے والے ہیں اور اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت بنائے رکھنا ہمارا انتخاب ہے۔ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے، اور جس کا خدا ہو جائے پھر سب اسی کا ہو جاتا ہے۔ زیادہ دور دیکھنے کی چاہت میں بہت کچھ پاس سے گزر جاتا ہے۔ کچھ لوگ محسوس بھی نہیں ہونے دیتے کہ وہ خود کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ آپ جب ان کو پکارو گے وہ آپ کے ساتھ آپ کا سایہ بن کر موجود رہیں گے۔ قدر کیجیے ایسے مخلص لوگوں کی، ہر انسان کی قسمت میں ایسے لوگ نہیں ہوتے۔ قدرت نے کس کو کس سے کب ملوانا ہے اس بات کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے، اور دیکھنے والا دیکھتا رہ جاتا ہے۔ انسان تو صرف اچھے انسانوں سے محبت کرتے ہیں، جبکہ اللہ بروں کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ تو توبہ کر لو، پر جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ نصیب کیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ غم کی ایک بڑی خوبی ہے کہ یہ انسان کو نرم بنا دیتا ہے۔ اگر زندگی میں غم نہ ہو تو انسان پتھر بن جائے۔ آتی ہوئی اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، بہت مختصر زندگی ہے، محسوس تو کر۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے گزارتا ہے۔ زندگی میں رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر صبر رکھے، جس کے اختیار میں ہے وہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے، جس کے لیے دولت کی نہیں محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، مگر اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہیں۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کے بجائے بڑا بننے کی کوشش کرو۔ دعا، صبر، یقین۔ سب سے پہلے دعا، دعا کے بعد صبر، صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین۔ اپنوں کی زندگی میں سکون لانے کے لیے اپنی ہی زندگی کا سکون کھونا پڑتا ہے۔ انسان کا جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ جہاں سے ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک وہاں سے اللہ کے فیصلے شروع ہو جاتے ہیں۔ شکر ادا کرتے رہا کرو، اللہ اور دے گا۔ دل جس بات پر ضد کرتا ہے رب اسی بات پر ہنس پاتا ہے۔ تم اللہ کے آگے جھکو، اللہ تمہیں کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ سب سے جلدی راضی ہونے والی اللہ کی ذات ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کسی کی آہ یا بد دعا آپ کا پیچھا کرے، کسی کا صبر بھی آپ کے راستے میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کرے، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کرے، اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کرے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تعلق کی مضبوطی کو سمجھیں۔ جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو بھروسے کے ساتھ مانگو، کیونکہ وہ تب بھی دیتا ہے جب تم نہیں مانگتے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مانگو اور وہ عطا نہ کرے؟ اللہ سے محبت وہ واحد محبت ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ اگر تم اللہ کے ہاں اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو اس نے تمہیں کس کام پر لگا رکھا ہے۔ زندگی میں ہر گزرتا پل کچھ سبق دیتا ہے، کچھ چھین لیتا ہے اور کچھ دیتا ہے،
خوش قسمت وہ نہیں ہوتا جو صرف پاتا ہے، اصل میں خوش قسمت وہ ہے جو وقت سے کچھ سیکھتا ہے۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہو، ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا کرتے ہیں۔ کتنی عجیب بات لگتی ہے نا، جب تک لوگوں کا آپ سے مطلب ہوتا ہے تب تک میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، جیسے ہی مطلب ختم لوگ اپنا اصلی رنگ دکھانے لگ جاتے ہیں۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ اصلاح کی بہترین کوشش ہے۔ کوئی کہتا ہے دنیا پیار سے چلتی ہے، کوئی کہتا ہے دنیا دوستی سے چلتی ہے، جب آزمایا تو پتہ چلا دنیا صرف مطلب سے چلتی ہے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھا اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کے موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ وقت نے ایک بات سکھا دی ہے، ہر رشتہ ناتا تلک تب تک زندہ ہے جب تک دوسروں کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ رب پر یقین رکھے، کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کا سوچا بھی نہیں ہوتا۔ لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ روکو، کیونکہ نہ کوئی موت کے قریب کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ دوسروں کے ساتھ زیادہ تر وہ نیک سلوک کرتے ہیں جو خود بھی مشکل وقت گزار چکے ہو۔ لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکیں گے، اب یہ تم پر ہے کہ تم ان پتھروں سے کیا بناتے ہو، مشکلات کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت، برائی کا راستہ بہت آسان ہی صحیح لیکن منزل تباہی ہی ہے۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ ہمیشہ یہی سوچ کر جیو کہ میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اگر وہ مجھے میرے اعمال کے برابر دیتا تو میرے پاس آج کچھ بھی نہ ہوتا۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو، لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہت بہتر ہے۔ پھول اپنے ساتھ والے پھولوں کا مقابلہ کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے، وہ صرف کھلتے ہیں۔ کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو، کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی، گناہ نہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی نہیں۔ آپ کا دل بہت قیمتی ہے، کوشش کرے اس میں وہی رہے جو اس میں رہنے کے قابل ہے۔ خود کو اتنا مضبوط کر لیجئے کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ آپ پہ اپنا اثر نہ چھوڑ سکے۔ زندگی ہمیشہ کچھ نیا دکھائے گی، کبھی ہنسائے گی کبھی رلائے گی، اس پر مت بھروسہ رکھنا، یہ زندگی ہے نہ جانے کس موڑ پر اکیلا چھوڑ جائے گی۔ آپ کا بہت بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا میں خیر مانگتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اچھے دل والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے، لیکن میرے خیال ہے کہ اچھے دل والا انسان بہت زیادہ تکلیف اٹھاتا ہے، کیونکہ ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے وہ دوسروں سے اچھے کی امید کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دل سب کو دیتا ہے، دل سے پیار کرنے والا بھی سب کو دیتا ہے، لیکن دل سے سمجھنے والا ہم سفر نصیب والوں کو دیتا ہے۔ دو لوگوں کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ دعا کا ہے، کیونکہ اس رشتے میں تیسرا اللہ ہوتا ہے جو ان دعاؤں کو قبول کر کے اس تعلق کو مزید مضبوط کر دیتا ہے۔ تمہاری سب سے بڑی چیز پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کیجیے، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہو جاتی ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ بے بس ہم تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتے۔ آزمائشوں میں اللہ کے سوا کوئی اور تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، کچھ آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ کا استعمال بھی کریں گے اور کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔